السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمیشہ آپ کے ساتھ پولیٹیکل ٹاپک پہ ہم لوگ ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے ٹیکنالوجی پہ، سوشل میڈیا پہ۔ دنیا اس وقت 6G سے بھی آگے جا رہی ہے، لیکن اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں اس وقت 4G نیٹ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا جو ڈیفرنٹ ایپس ہیں اس پر بھی جو صارفین ہیں وہ بھی بھرپور انداز میں ان ایپس کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس میں دو فیکٹرز ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جو دنیا، جو انڈیا ہے، بھارت ہے، دیگر جو ممالک ہیں وہ سوشل میڈیا کا بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں، بڑی ایڈوانٹیج اٹھا رہے ہیں، ڈفرینٹ جو ایپس ہیں ان سے لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ کما رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ہم لوگ جو ہیں یا جو ہمارے صارفین ہیں وہ جسٹ اونلی جو کمنٹس ہیں ان کی حد تک جو ہے وہ محدود ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہم لوگ انٹرنیٹ یا دیگر جو ایپس ہیں ان سے ہم لوگ جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ اس پر بات کریں کہ میرے ساتھ آمنہ موجود ہے۔ بہت دنوں کے بعد آمنہ آپ تشریف لائی ہیں۔ سب سے پہلے تو امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گی۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ کون سی ایپ استعمال کرتی ہیں اور اس ایپ سے آپ کتنے پیسے کما رہے ہیں آج کل؟ اچھا، سوشل میڈیا کی جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ہم پاکستانی پیچھے ہیں، تو میں بھی پاکستانی ہوں تو میں کیسے کسی ایپ سے پیسے کما سکتی ہوں؟ میں نے بھی کوشش کی ہے کہ اب یوٹیوب اور ان پلیٹ فارمس کو استعمال کروں اور یہاں پر اپنا اوپینین دوں۔ تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر میں نے یہ سٹارٹ لیا ہوا ہے، اور ہم کافی اپنے کولیگ سے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم جرنلسٹ ہیں اور ہم دیگر جو ممالک ہیں ان کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جو ان کے انفلوئنسر ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں، تو اس میں اور ہم میں کافی بڑا ڈفرینس نظر آتا ہے، خاص طور پر اگر ہم بات کریں پڑوسی ممالک کی۔ سب سے پہلے اگر انڈیا کی بات کریں تو ٹیکنالوجی میں وہ بہت آگے جا رہے ہیں۔ صرف اگر سوشل میڈیا کی بات کیجیے تو سوشل میڈیا میں ان کے پاس ایسے بڑے بڑے نام ہیں، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ اپنا کنٹینٹ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، جس میں انفارمیشن بھی ہے، جس میں ایتھکس بھی ہے۔ وہاں پر بھی ہیں ایسے کچھ لوگ جو صرف اپنی آڈینس کو جو ہے وہ انگیج کرنے کے لیے جو ہے وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی وہاں پر ان کے پاس جو چینلز ہیں یوٹیوب کی اگر بات کریں تو وہ ہم سے کافی بہتر ہیں۔ اس کی نسبت اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو ہمارے بڑے چینل ہیں یوٹیوب کے، وہاں پر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ فیملی ولاگنگ کے نام پر جو وہ بونگیاں مارے ہوتے ہیں بیٹھ کے، کہیں ناچ رہے، کچھ بھی کر رہے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، تو پبلک ساری کی ساری جو ہے پچھلے 8-10 سال سے جو ہے وہ ایسے ہی ولاگنگ کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے، کہیں بھی کوئی انفارمیٹیو کنٹینٹ نہیں بن رہا۔ ایک دو نام جو ہمارے ہیں وہاں پر، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ہی لمیٹڈ سے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، جو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ ان کو سمجھتے ہیں، لیکن باقی سارے کے سارے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، ٹین ایج سے اگر ہم اپنی دیکھیں تو یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا، یوٹیوب آیا تھا اور یہ ولاگنگ شروع ہوئی تھی، جس میں ہمارے کچھ اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے سٹارٹ لیا تھا، پاکستان انڈیا میں کافی ان کا نام بنا تھا۔ اس ایج سے لے کر ابھی تک ہم ان لوگ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ کنٹینٹ بنا رہے ہیں اور اسی طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں، انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے کہ ہم نے اگر چلے ٹھیک ہے ہم نے سٹارٹ میں ایسی چیزیں کی ہیں، لیکن اب تو میچور ہو جانا چاہیے تھا ان چیزوں کو لے کر۔ آپ کی سوسائٹی دیکھیں کدھر جا رہی ہے، بیمار سوسائٹی ہے، ہمارے ہاں بیسک چیزیں بھی نہیں پتہ ہمارے لوگوں کو۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ حکومت سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے لاز تو بنا رہی ہے، اس کی سزائیں بھی مختص کر دی ہیں، فائن بھی بتا دیے، لیکن حکومت نے کوئی بھی ایسا پروگرام سٹارٹ نہیں کیا اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں، کہیں پر بھی جس میں آپ سوشل میڈیا سے متعلق اویئرنیس دیں۔ سوشل میڈیا ایک اتنا امپورٹنٹ ٹول ہے آج جو ہے وہ آپ اس کے ذریعے جو ہے وہ جنگ لڑ سکتے ہیں، آپ کسی بھی ملک میں جو ہے وہ تباہی لا سکتے ہیں صرف ایک سوشل میڈیا کو استعمال کر کے، پروپیگنڈا کر کے۔ لیکن ہمارے ہاں اسکول لیول پہ سوشل میڈیا کی جو یہ چیزیں ہیں یا ٹیکنالوجی کے استعمال پر جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اسکول لیول سے لے کر ہماری جو ہے وہ یونیورسٹی لیول تک ان چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن ایک بھی پروگرام جو ہے وہ یہاں پر ہماری کسی بھی تعلیمی نظام میں اب تک متعارف نہیں کرایا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ملک میں اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے جو پولیٹیشینز ہیں یا پالیسی میکر ہیں یا جو لاز بناتے ہیں وہ خود اتنے بابے ہیں ہمارے پولیٹکس میں سارے، کہ بلاول کہہ رہا تھا کہ یہ سارے جو ہیں وہ بابے ہیں، تو ان کی اپنی پارٹی کے بھی وہ لوگ ابھی گورنمنٹ میں آئے ہوئے ہیں، لیکن کسی نے بھی ٹیکنالوجی کو لے کر جو وہ ایسی کوئی بھی پالیسی نہیں بنائی جس سے ینگسٹر جو ہیں ان کو کوئی اویئرنیس ملے، جس میں وہ ایجوکیٹ ہو سکے۔ تو میرے خیال میں کیونکہ ہم لوگ بینگ اے سوسائٹی، ہم اسی وقت سے جب ذوالفقار علی بھٹو اور ایوب اور ضیاء اس ٹائم پیریڈ میں ہی ہم بہت پیچھے چلے گئے تھے مینٹلی بھی، کیونکہ ہمیں اور چیزوں میں الجھا دیا گیا تھا،
ہماری نسبت انڈیا جو ہے سیکولرزم کا نعرہ لگا کے بہت آگے نکل گیا تھا، تو ہم ابھی تک انہیں حلال حرام کے چکر میں پڑے ہوئے اور یہاں پر اس وقت جو اسٹرک ہوئے ہیں، اور ہماری جو میچورٹی ہے وہ میچورٹی لیول بہت کم ہے باقی اپنے پڑوسی ملک سے، وہاں پر ہم کیونکہ زیادہ کمپیرزن بالکل کرتے ہیں، تو بالکل میرے ایسا خیال ہی ہے. میں اب جو ہے وہ ہمارے ہاں اس طرح کے اسکول لیول میں ایسی پروگرامز متعارف کرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی اور ان سوشل میڈیا کو ہم بائیکاٹ کر کے نہیں گزارا کر سکتے. حکومت کو یہ اسٹیپ بھی لینے ہوں گے ساتھ ساتھ اس کے کہ آپ سزائیں لے آئیں اور ایسے قوانین بنائیں کہ جس سے لوگ جو ہے وہ ڈریں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو اویئرنیس دیں. امنا نے بالکل ٹھیک بات کی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سے سوشل میڈیا کو جو ہے وہ استعمال کروا رہے ہیں اپنے لوگوں سے. اگر ہم پاکستان کے علاوہ باقی جو چند ممالک ہیں، بھارت ہے، امریکہ یا دیگر جو ہیں، ان کی اگر ہم بات کریں تو وہاں جو سوشل میڈیا ہے، جو لوگ ولاگز بناتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے کلچر کو، اپنے ٹیکنالوجی کو یا جو ان کا آئیڈیا ہوتا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ ولاگ بناتے ہیں. ایک لیکن اور چیز ہماری ہے، جو پارٹیز ہیں، سوری ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ صرف اپنے جو ان کے پارٹی کے ترانے یا جو گانے ہیں ان کو کس طرح سے وائرل کرانا ہے، پارٹی کی ڈانس کو کس طرح سے وائرل کرانا ہے اپنے لوگوں سے، صرف اس پر انہوں نے سوشل میڈیا کا فوکس کیا ہوا ہے. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ایک اور چیز ہے کہ نیٹ فلکس ہے، آپ دیکھیں کہ انڈیا اس کو اتنی خوبصورتی سے استعمال کر رہا ہے، نیشنلسٹ وہ پیدا کر رہے ہیں اپنے لیے. کسی بھی ملک میں آپ نیشنلسٹ پیدا کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن انڈیا ایک ایسا پروپیگنڈا کر رہا ہے جس میں اس کے ہاں جتنے بھی جو لوگ ہیں تاریخ میں گزرے ہوئے لوگ ہیں یا پاکستان سے متعلق، ابھی اگر ہم دیکھیں یہ 27 فروری کا جو واقعہ ہوا تھا ابھینندن والا، اس پہ بھی وہ مووی بنا کے ابھینندن کو ہیرو بنا رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ابھینندن جو ہے یہاں کے گرا، اریسٹ ہوا، ساری چیزیں ہوئی، کیسے وہ واپس لے کے گئے، لیکن انہوں نے یہاں پر وہ مووی آئے گی اس میں 30 مار خان بنا ہوگا. اسی طرح ایک مووی میں دیکھ رہی تھی پارٹیشن پہ پاکستان اور انڈیا کی جو یہ تقسیم ہے جب دونوں ملک بنے، تو اس کا سارا وہ ٹائم پیریڈ قائد اعظم، اس کے علاوہ گاندھی، لیاقت علی خان اور یہ جتنے بڑے مولانا آزاد، یہ جتنے بڑے نام مسلم لیگ اور کانگریسی تھے، ان کی جتنی بھی پارٹیسپیشن تھی، جو بھی انہوں نے ان کا رول تھا، وہ سارے اس پہ مائگریشن ایک مووی بنائی ہے جس کی میں نے بڑی تعریف سنی کہ بہت اچھی سیزن تھا ایک نیٹ فلکس پہ وہ آیا. جب میں نے وہ دیکھا، آپ یقین کریں وہ بالکل پروپیگنڈا تھا، بالکل. اس میں انہوں نے ایون کہ نہرو کو ایک فرشتہ صرف انسان بتایا اور قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ہے وہ ایک ضدی، ہٹ درم اور سیلفش انسان دکھایا جس نے صرف جو ہے وہ اپنی انا کی خاطر جو ہے وہ ہندوستان کے ٹکڑے کیے. یہ انہوں نے ایک امیج بنایا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کا ایک ٹین ایجر وہ نیٹ فلکس کا کنٹینٹ دیکھے گا تو ہندوستان کا ٹین ایجر تو جناح سے نفرت کرے گا اور وہ اس کو نہرو جو ہے وہ نظر آئے گا. تو اسی طرح انڈیا جو ہے وہ ان چیزوں کا بڑا فائدہ اٹھا رہا ہے. دوسری طرف ہمارے ہاں نیٹ فلکس پہ کوئی چیز بنے تو وہ زیادہ سے زیادہ لو ٹرائنگل ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں ہمت ہی نہیں پڑتی کہ ہم کوئی کریٹو کنٹینٹ بنائیں. جب تک ہم پونگیاں نہیں ماریں گے تب تک ہمارا کنٹینٹ نہیں بکے گا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرمت کھسر نے ایک زندگی تماشا مووی بنائی تھی، وہ ہوگی، اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا. اسی طرح ایک اور برزخ آیا تھا، سیریل آیا تھا، بورنگ سا تھا، کچھ اس میں تھا نہیں، لیکن کیونکہ وہ جو تھا LGBT کا الزام لگا کے اس کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا. تو ہمارے ہاں جب تک آپ اتنی ایکسپریشن کی آزادی نہیں دیں گے چیزیں کرنے کی، جو کریٹیو لوگ ہیں وہ پہلے ہی ڈر کے پیچھے بیٹھ جائیں گے. پھر رہیں گے ہمارے پاس یہی جو 2-4 ویلاگر ہیں جو بونگیاں مارتے ہیں اور اپنی سوسائٹی کو خراب کریں. تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ سوسائٹی کو خراب نہیں کر سکتے. ہمارے پڑوسی ملک میں نیٹ فلکس بھی اچھے سے استعمال ہو رہا ہے. آپ کے ہاں جو ہے وہ سنیما ان کا بہت ان کو کما کے بھی دے رہا ہے، اور سنیما سے انہوں نے اپنی سوسائٹی میں بہت سی چیزیں بھی کی ہیں. بہت سے جو ان کا اسٹیٹ پروپیگنڈا کرتی ہے اس میں سنیما بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے، لیکن ہماری اسٹیٹ کو ابھی تک سنیما کے تھرو بھی پروپیگنڈا کرنا نہیں آیا. ایک نارمل ٹی وی ایڈ جو ہے، ایک ملی نغمہ جو ہے وہ بھی ہمارے ہاں اچھا سا نہیں بن پاتا. تو یہ بڑے مسائل ہیں ہمارے ہاں. جو باہر سے لوگ پڑھ کے آتے ہیں ان کو آپ اس طرح ضائع کر دیتے ہیں. بڑے بڑے اچھے جو ہمارے لوگ ہیں کام کرنے والے، وہ اس وقت جو وہ ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کام کریں گے تو ہمارے خلاف کون سا فتویٰ آ جائے گا، کون سی چیزیں آ جائیں گی. جبکہ اصل فتوے تو آپ کو یہ یوٹیوبرز جو بیٹھ کے سوسائٹی کو خراب کریں ان پہ لگانے چاہیے یار، کہ آپ کی باؤنڈریز ہیں، آپ کیسے منہ اٹھا کے کچھ بھی دکھا سکتے ہو. بالکل ایسا ہی ہے. دیگر جو ممالک میں ولاگز بن رہے ہیں یقیناً ان میں کوالٹی بھی ہے، انفارمیٹیو بھی ہے، لیکن سب ہمارے جو پاکستان میں ولاگ بن رہے ہیں کوانٹٹی کے حساب سے وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ان میں کوئی انفارمیٹو جو چیز ہے وہ ہمیں اب تک نظر نہیں آ رہی. آمنہ نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ہمیں ولاگز پر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے، خاص طور پر گورنمنٹ کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے. گورنمنٹ اگر پیک ایکٹ لاتی ہے الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو یوٹیوب پر جو کچھ چیزیں ہیں سوشل میڈیا پر یقیناً جو کچھ بھونگیاں شونگیاں ہیں ان کو بھی انہیں کنٹرول کرنا چاہیے. اللہ حافظ، ہمیں اجازت دی.